الحمد للہ وکفى بسلام علی عبده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وقال نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان موت السکرات آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری زبان سے وہ الفاظ نکالے جو قرآن اور سنت کے مطابق اور موافق ہو۔ پھر میرا یہ بیان میرے لیے اور آپ سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، جہنم کی آگ سے اور دنیا کی مصائب و تکالیف سے۔ دوستو، قرآن میں اللہ نے ایک قانون ذکر کیا ہے، یہ قانون ہے موت کا۔ یہ وہ اٹل قانون، اٹل فیصلہ ہے کہ سوائے اللہ کے اس قانون سے کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا، چاہے وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے یا روزے دار ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب، چاہے وہ بادشاہ ہو اور غلام، کوئی بھی ہو، سوائے اللہ کے اس قانون سے کوئی بچ نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورۃ الرحمن میں کہ کل من علیہا فان، کہ اس زمین میں جتنی بھی آبادی ہے، جتنے بھی زندہ لوگ ہیں، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، فان، سب نے فنا ہو جانا ہے، بچے گی تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بچے گی تو ایک اللہ کی ذات بچے گی۔ سورۃ الانبیاء آیات نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس جان سے منہ لگانا ہے۔ جس بدن میں روح آئی ہے اس ہی بدن سے یہ روح نکلے گی۔ جب میرا رب نکالے گا ملک الموت کو بھیج کر تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی طاقتور، نہ کوئی صحت مند، نہ کوئی ڈاکٹر کی دوائی، نہ کسی حکیم کے نسخے، نہ کسی دم کرنے والے کا دم اور درود۔ روح کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان، دریا، درخت، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے۔ کتنے بڑے وزنی پہاڑ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ القاریۃ ما القاریہ، کڑکڑانے والی کیا ہے کڑکڑانے والی، وما ادراک ما القاریہ، اور کس نے بتایا آپ کو کہ کیا ہے کڑکڑانے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ یہ اتنے بڑے پہاڑ روئے کی ذرات کی طرح اڑ جائیں گے۔ سورۃ النبأ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کہ چلائے جائیں گے پہاڑ اتنی تیزی کے ساتھ کہ پہاڑ ریت ہو جائیں گے۔ وہ دن اتنا سخت دن ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کتنا بڑا مضبوط آسمان ہے، لاکھوں سال گزر گئے مگر اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس سے کوئی ذرہ ریت نہیں گری، مگر ایک دن آئے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ اذا السماء انفطرت، یہ مضبوط آسمان ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اتنے بڑے پیارے ستارے چمکتے ہوئے کروڑوں اربوں کی تعداد میں، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کروڑوں اربوں کی تعداد میں یہ ستارے یہ ریت بن جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور پہاڑ وہ جوش ماریں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکیڑا جائے گا۔ تو قرآن اس قیامت کے منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے، تو کبھی قرآن اس منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹا جائے گا۔
اتنا بڑا سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا، آگ کا ایک گولا لاکھوں کروڑ میل دور ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اذا الشمس کورت، یہ سورج بھی لپیٹ دیا جائے گا، یہ سورج بھی فنا ہو جائے گا۔ جس طرح اتنے بڑے بڑے ستارے، سورج، چاند، درخت، پہاڑ یہ فنا ہو جائیں گے، اسی طرح اس سورج کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ تو کبھی قرآن اس منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو ہلایا جائے گا، جب زمین کو ہلایا جائے گا یعنی زلزلہ آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی۔ اس زمین نے بہت بڑی بوجھ اپنے پیٹ کے اندر لی ہوئی ہے۔ بڑے اچھے بھی مر کر اسی زمین میں گئے ہیں، بڑے ڈاکو، چور، قاتل بھی مر کر اسی زمین میں گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ مر رہے ہیں اسی زمین میں جا رہے ہیں۔ خزانے اس میں، معدنیات اس میں، سونا چاندی جواہرات کیا کچھ ہے اس زمین میں۔ لیکن قیامت کے دن زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی، یہ سارے خزانے باہر آ جائیں گے۔ وہ خزانے آج دنیا میں جس کے لیے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، چچا بھتیجے سے لڑ رہا ہے، بھتیجا چچا سے لڑ رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے قاتل ہیں، لوگ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، یہ اس خزانے کی وجہ سے۔ لیکن قیامت کا دن وہ ایسا دن ہوگا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا سارا خزانہ، اپنا سارا بوجھ وہ باہر پھینک دے گی۔ لیکن قیامت کے دن کوئی اٹھانے کو کوئی انسان نہیں ہوگا کہ وہ اس سونا چاندی کو، اس خزانے کو اٹھائے گا۔ اور جب انسان یہ عجیب معاملہ دیکھے گا تو انسان کہے گا کہ قال الانسان ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ ہم دنیا میں اس خزانے کے پیچھے لڑتے تھے، اس سونا چاندی جواہرات کے پیچھے لڑتے تھے، آج زمین خود اس کو باہر نکال رہی ہے۔ پھر صرف زمین سونا چاندی کو باہر نہیں نکالے گی بلکہ یومئذ تحدث اخبارها، ساری خبریں بھی زمین دے گی۔ یہ زمین بولے گی کہ اس جگہ فلانے نے زیادتی کی ہے، فلاں جگہ اس انسان نے قتل کیا۔ زمین کا ٹکڑا ٹکڑا بولے گا کہ اس انسان نے اس جگہ پر زیادتی کی، اس انسان نے اس جگہ پر غلط حرام کام کیا ہے۔ یہ سارا کچھ زمین خود بولے گا۔ اس دن دنیا کی میڈیا کچھ بھی نہیں ہوگی، ساری میڈیا بند ہوگی، میڈیا ایک ہی ہوگی، وہ زمین ہوگی جو وہ بولے گی کہ فلانے جگہ پر اس انسان نے قبضہ کیا، فلانا جگہ پر اس فلانے انسان نے قتل کیا، اس انسان نے کسی کا حق مارا، کسی کو اس انسان نے یا کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے۔ تو پھر انسان کہے گا کہ نہیں اللہ، یہ تو زمین بڑی ظالم زمین ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ ہم پر الزام لگا رہی ہے، ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے سورۃ یاسین میں، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے کہ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے آج کے دن، قیامت کے دن ہمارے منہ پر اللہ مہر لگا دیں گے۔ یہ مہر اللہ کس لیے لگائیں گے؟ کیونکہ ہم انسان دنیا میں جھوٹ کے عادی ہیں، ہر انسان وہ دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے بغیر وہ گزارا نہیں کرتا۔ وکیل صاحب جھوٹ نہ بولے تو وکالت نہیں، وہ کہتا ہے کہ وکالت نہیں چلتی۔ دکاندار جھوٹ نہ بولے تو کہتا ہے کہ دکانداری نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنے لیے کچھ نہ کچھ باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، یعنی اگر سیاست دان جھوٹ نہیں بولے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملتا۔ حالانکہ جھوٹ کا بیان اسی قرآن میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آج کے دن اللہ فرمائے گا کہ یہ انسان اسی طرح جھوٹ بولے گا، زمین کو جھوٹا کرے گا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے آج کے دن، زبان ان کی بند ہو جائے گی، زبان کچھ نہیں بولے گی۔ تو پھر کیا بولیں گے؟ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج کے دن ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں یہ ان پر گواہی دیں گے،
ان کے ہاتھ بولیں گے کہ یا اللہ فلانا اس انسان نے ایسی زیادتی کی ہے، اس انسان نے اس ہاتھوں سے اتنے غلط کام کیے. ہمارے اعضاء ہمارے اوپر گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ ہمارے اوپر گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں ہمارے اوپر گواہی دیں گے کہ یہ انسان اس قدموں کے ساتھ فلانا گناہ کے کام کی جگہ پر گیا ہے، فلانا حرام کی جگہ پر گیا ہے. تو اس دن اللہ فرمائے گا کہ زبان بند ہو جائے گی، کیونکہ یہ انسان جھوٹ کا عادی ہے. قیامت کے دن بھی جھوٹ بولے گا کہ اللہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. تو اللہ فرمائے گا کہ آج کے دن ان کی زبانیں بند ہوگی اور ان کے ہاتھ پاؤں خود ان پر گواہی دیں گے. ایک جگہ تو قرآن میں اللہ فرماتے کہ ان کے چمڑے بھی بولیں گے. تو جب انسان یہ عجیب معاملہ دیکھے گا تو وہ پریشان ہوگا اور وہ کہے گا کہ اے میرے بدن، اے میرے جسم، اے میرے جسم، اے میرے اعضاء، تم کیوں بول پڑے آج کے دن؟ میں نے تو تمہاری خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، تمہارے آرام و سکون کے لیے یہ سب کچھ کرتا رہا، تو آج کے دن تم مجھ پر کس طرح بول پڑے؟ تو وہ بدن، وہ جسم وہ کہے گا کہ آج ہم خود نہیں بولیں گے، آج ہمارے رب نے ہمیں بلوایا ہے، یعنی یہ ہمارے رب کی طرف سے ہم تم پر گواہی دے رہے. ایک جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان مجرموں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن ان مجرموں کو اللہ فرماتا ہے کہ میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. حالانکہ دیکھو اصل دیکھنے کا دن ہی تو وہی دن ہے، بینائی کا دن ہی تو قیامت کا دن ہے. آج کے دن ہی تو اللہ کا دیدار ہونا ہے، آج کے دن ہی تو انسان جنت دیکھے گا، جہنم دیکھے گا. آج کا دن ہی تو انسان انبیاء کرام سے ملاقات کرے گا، دیدار انبیاء کرے گا. آج کے دن ہی تو انسان فرشتوں کو دیکھے گا، آج کے دن ہی تو انسان صحابہ کرام کو دیکھے گا. تو اصل ضرورت تو بینائی کی وہ قیامت کے دن ہوگی، لیکن وہ اس انسان کو اللہ اندھا اٹھائے گا، محروم کرے گا اللہ اس کو نظر سے. تو وہ کہے گا کہ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں، آج کے دن میں اندھا کیوں ہوا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح میں نے اسی طرح تم دنیا میں میری آیاتوں سے تم نے خود کو بلا دیا تھا، تم نے خود کو اندھا کیا تھا میری قرآن سے. تم قرآن کو دیکھتے نہیں تھے، یعنی دیکھتے تو تھے لیکن قرآن پر سوچتے سمجھتے نہیں تھے. جو قرآن سے خود کو دنیا میں اندھا کرے، اس کے قوانین پر عمل نہ کرے، اس کے توحید کے مسئلے پر اپنا عقیدہ صحیح نہ کرے، سنت کے مسئلے پر اپنا اعمال صحیح نہ کرے، تو اللہ فرمائے تو اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا. وہ قیامت کے دن وہ بدنصیب محروم ہو جائے گا. ان ساری نظارہ، یہ سب کچھ اتنا اچھا نظارہ دیکھنے سے وہ بدنصیب محروم ہوگا. وہ کیوں محروم ہوگا؟ کہ دنیا میں اس نے خود کو قرآن سے محروم کیا تھا. دنیا میں وہ قرآن عقیدہ اپنا وہ قرآن کے مطابق نہیں بنا تھا، اپنا عمل کوئی فعل وہ قرآن کے مطابق نہیں بنا تھا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا اور پھر اللہ اس سے کہے گا کہ اسی طرح تم نے خود کو اندھا کیا میرے قرآن سے دنیا میں، تو آج کے دن تم اسی طرح محروم اور رسوائی کے ساتھ رہو گے، قیامت کے دن بھی تم اندھے اٹھائے جاؤ گے. تو قیامت کے دن، یہ قیامت کا منظر اللہ اس لیے بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آپ میری طرف واپس لوٹ جاؤ، آپ قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھو، آپ قرآن کو دیکھو، اپنا عقیدہ اپنا عمل وہ قرآن اور سنت کے مطابق بناؤ. اگر نہیں بناؤ گے تو اللہ فرماتا ہے کہ اتنے بڑے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ سب کو ریزہ ریزہ کر دوں گا اس قیامت کے دن. تو پھر ایک انسان وہ کیا چیز ہے؟ اور انسان کو اللہ اٹھائے گا قیامت کے دن تو اللہ فرمائے گا اگر غلط کیا ہے تو جہنم جاؤ گے. تو اللہ ہم سب کو اس قیامت کے دن ایسی رسوائی سے، ایسے اندھے پن سے بچائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.